الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہم اور آپ اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی 16ویں سالانہ فاتحہ میں حاضر ہیں۔ حضرت کو ظاہری طور پر ہم سے جدا ہوئے 16 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کی یاد ہمارے دلوں میں اور ان کا ذکر ہماری زبانوں پر موجود ہے۔ دنیا والے جاتے ہیں تو دنیا والے ان کو بھول جاتے ہیں، چند روز چند سال یاد رکھتے ہیں، پھر نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں۔ کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں مرا، کہاں مزار بنا، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن اللہ کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان کے تصرفات اتنے ہی بڑھتے ہیں، ان کی یادیں اسی طرح لوگوں کے دلوں میں باقی رہتی ہیں۔ انہی میں ایک حضرت اشرف المشائخ رحمت اللہ علیہ کی ذات والا صفات۔ آپ کی ولادت باسعادت دہلی میں ہوئی، 9 سال کی عمر میں کلام پاک مکمل حفظ فرمایا۔ اس کے بعد درس نظامیہ کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے اور مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی میں آپ داخل ہوئے۔ وقت کے جید علماء کی زیر نگرانی درس نظامیہ کی تکمیل فرمائی۔ پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ ابتدا ہی سے آپ کے والد گرامی قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے آپ کو روحانی تربیت دینا شروع کر دی تھی۔ بچپن ہی سے وظائف کا سلسلہ، ذکر اذکار کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محدث اعظم ہند علامہ سید محمد محدث کچوچوی نور اللہ مرقدہ دہلی تشریف لائے تو حضرت قطب ربانی سے ملنے کے لیے پہاڑی املی جہاں حضرت کا قیام تھا وہاں تشریف لائے۔ تو جس طرح کے قاعدہ ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ آتا ہے تو خاندان کے بچے جا کر ملتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، ان سے سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں۔ تو حضرت قطب ربانی نے حضرت اشرف المشائخ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ حضرت کی دست بوسی کرو۔ آپ تشریف لے گئے۔ محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے دست مبارک بڑھایا، حضرت اشرف المشائخ نے پکڑ کر چوما، بوسہ دیا تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، چھوڑا نہیں۔ ہاتھ پکڑ کر حضرت قطب ربانی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا طاہر میاں اتنے چھوٹے بچے کو اتنی جلالی وظائف۔ آپ اندازہ کیے، صرف ہاتھ پکڑ کر اندازہ کر لیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کون سے وظائف پڑھ رہا۔ یہ ہے روحانیت۔ وہ صرف عالم باعمل ہی نہیں تھے، صوفی باصفا بھی تھے۔ تو حضرت قطب ربانی نے فرمایا اس لیے میں نے بچپن سے ان کو شروع کرا دیے کہ ان کا نفس پاک رہے گا، کبھی شیطان ان کے قریب نہیں آئے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بچپن ہی سے ریاضت و مجاہدے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ نے صرف اللہ الصمد کے 70 چلے کیے اپنے والد گرامی کی زیر نگرانی۔ اس کے بعد دعائے حفظ البحر کا چلہ کیا اور چلے کے دوران بزرگان دین اولیاء کاملین کی زیارتیں ہوئی۔ لیکن مریدین یہاں پر موجود ہیں، حضرت کو دیکھنے والے موجود ہیں، ان کی محفل میں رہنے والے موجود ہیں،
وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضرت نے کبھی بھی محفل میں بیٹھ کر نہیں کہا کہ آج مجھے فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی، حالانکہ ان کو روزانہ کسی نہ کسی بزرگ کی زیارت ہوتی۔ اپنی زندگی میں 17 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، بے شمار عمرے کیے، اور ان حج اور عمروں کے اسفار میں بزرگان دین کی بھی زیارت ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ آج تو کسی کو ذرا سی جھلک نظر آ جائے تو وہ سمجھتا ہے میں تو غوث بن گیا، میں تو قطب بن گیا۔ ذرا سے انکشاف ہو جائے، کوئی ہونے والی بات اس کو پتہ چل جائے تو وہ سوچتا ہے میں تو بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا، لوگوں میں بیٹھ کر جی آج مجھے فلاں کی زیارت ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں غوث اعظم کی زیارت ہوئی، کسی نے کہا مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ ہم مانتے ہیں بلا شبہ غوث اعظم کی زیارت ہو سکتی ہے، بلا شبہ رسول اعظم کی زیارت بھی ہو سکتی ہے، لیکن مشائخ طریقت کا اصول یہ ہے تجھے کیا ملا، کیوں ملا، کس نے بخشا، کہیں ذکر آیا تو اچھا نہ ہوگا۔ کہتے ہیں ہماری عطا کی ہوئی بے خودی سے اگر ہوش آیا تو اچھا نہ ہو، کہیں بھی رہے کسی حال میں رہے، ہمیں گھر بلایا تو اچھا نہ ہو۔ وہ جلوہ جو چھپ کر کبھی ہم دکھائیں، کسی کو دکھایا تو اچھا نہ ہو۔ وہ نغمہ جو پچھلے پہر ہم سنائیں، کسی کو سنایا تو اچھا نہ ہو۔ یہ راز ہے، اور راز اسی کو بتایا جاتا ہے جو راز کو راز رکھے، اور جو راز کو فاش کر دے پھر اسے راز نہیں بتایا جاتا۔ یہ وہ بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں کہ دنیا والوں کے راز بھی ان کے سینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر بستہ راز بھی ان کے سینوں میں۔ سب کچھ جانتے ہیں لیکن کبھی زبان سے نہیں کہا، کبھی اپنے مقام کو ظاہر نہیں کیا، کبھی اپنے مرتبے کو ظاہر نہیں کیا، کبھی اتفاق سے زبان سے نکل گیا۔ ایک دن سفر میں میں ساتھ تھا، ایک صاحب آئے، انگلینڈ کا واقعہ ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت سے گفتگو کی لیکن کچھ نامناسب الفاظ گفتگو میں استعمال کی، یعنی جس سے اپنی بڑائی ظاہر ہو رہی تھی، اور یہ لگتا تھا کہ جیسے میں آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، میں سب کچھ ہوں۔ گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، حضرت نے کچھ نہیں کہا۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے عرض کی کہ حضور یہ اس کو سزا ملنی چاہیے، اس نے یہ بات اس طرح کی ہے۔ فرمایا ہاں رات کو صاحب وقت آئے تھے، یعنی اس علاقے کے صاحب وقت، روحانی مقام جن کو عطا ہوا، اس علاقے کی ذمہ داری جن کے پاس تھی، وہ میرے پاس آئے تھے لیکن میں نے معاف کر دیا کہ نہیں چھوڑ دو جانے۔ ایک دن میں نے پوچھا حضور اپنا مقام بتائیے، آپ کا مقام کیا ہے؟ دادا حضور قبلہ تو قطب ربانی تھے، آپ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا میرا کوئی مقام نہیں۔ میں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی تو مقام ہوگا، ان کے جانشین ہیں، قطب ربانی کا جانشین ایسے ہی ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قطب ربانی کا جانشین کوئی نہ کوئی مقام تو رکھتا ہوگا۔ جب بہت پوچھا، اور یہ بات سب کے بیچ میں نہیں، بالکل علیحدہ کمرے میں جب میں تھا اور وہ تھے، صرف اتنا جملہ فرمایا کہ بس اس سے اندازہ کر لو کہ کسی کا تقرر کہیں ہوتا ہے تو اس فقیر سے پوچھ کر ہوتا۔ غور کی، کسی کا تقرر کہیں ہوتا ہے اس فقیر سے پوچھ کر ہوتا۔ اپنے آپ کو چھپاتے رہے، کبھی بتایا نہیں۔ مولانا عبدالرشید اشرفی جو ساؤتھ افریقہ بلکہ موزمبیق میں ہیں، انہوں نے ہم سے خود بیان کیا کہ حضرت کے ساتھ لاہور چلے گئے، سفر میں سخت سردی، حضرت کا معمول کے روزانہ رات میں 100 نفل ادا کرتے، روزانہ، سردی ہو گرمی ہو کیسا ہی موسم ہو، طبیعت صحیح ہو ناساز ہو، صحت ہو بیماری ہو، لیکن 100 نفل پورے ہونے چاہیے۔ یہ ان کی غذا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ مولانا عبدالرشید فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا سو جاؤ، ہم سو گئے۔ حضرت کا معمول تھا کہ جب فجر کی اذان ہوتی تھی اٹھائے عبدالرشید اٹھو وضو کرو، چلو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کہنے پھر حضرت خود نماز پڑھاتے تھے، سفر کے دوران ہم ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک دن
رات کو 3 بجے وہ کہتے میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا لا الہ الا، ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے میری آنکھ کھلی اور مجھے وہ آواز بڑی پیاری لگی، بڑی سریلی آواز. اور حقیقت بھی یہی تھی کہ ہم بھی جب ان کے ساتھ سفر کرتے تھے کبھی رات میں آنکھ کھل جاتی تھی تو دل چاہتا تھا یہ آواز سنتے ہی رہو، اتنی پیاری آواز تھی. محویت کے عالم میں وہ کرتے تھے. تو مولانا عبدالرشید کہتے ہیں کہ میں نے سخت سردی تھی، میں کمبل اوڑے ہوئے لیٹا تھا تو میں نے کمبل ہٹا کر دیکھا کہ دیکھوں حضرت کہاں پر ہیں، تو مجھے حضرت نظر ہی نہیں آئی. آواز آ رہی ہے نظر نہیں آئے تو میں حیران ہوا. میں نے کہا کہاں ہیں؟ اب جب میں نے دیکھا تو 5 فٹ زمین سے اوپر مصلی بچھا ہے اور وہاں بیٹھے الا اللہ کی در پہ لگا، 5 فٹ زمین سے بلند. کہتے میں ایک دم گھبرا گیا. میں نے دیکھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہوں. تو کہتے میں نے زمین پہ ایسے ہاتھ پھیر کے دیکھا نیچے تو نیچے کچھ نہیں تھا، زمین سے 5 فٹ بلند تھے، جیسے ایک الگ زمین ان کے لیے ہے، مصلی بچھا ہے اور اس پر بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے. کہتے مجھے ایک خوف طاری ہو گیا میرے اوپر اور میں نے فوراً کمبل اوڑا، میں سو گیا. فجر کی اذان ہوئی، حضرت کی آواز آئی عبدالرشید اٹھ جاؤ. کہہ رہے میں اٹھا جلدی، وضو کیا، حضرت نے امامت فرمائی، ان کی اقتداء میں فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد حضرت آرام کے لیے لیٹ گئے. جب ناشتے کا وقت ہوا تو کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں پوچھوں کہ وہ رات والا واقعہ کیا تھا کہ میں نے آپ کو اتنی بلند دیکھا. تو کہتے ابھی میرے دل میں یہ بات تھی، زبان پر نہیں آئی تھی کہ حضرت نے فرمایا جو کچھ رات میں دیکھا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہوا اللہ کا کرم بس. اور اگر بتانا ہے تو میرے انتقال کے بعد بتائیں. یہ ہے بے نفس انسان. آج ہم سے کوئی کمال ہو جائے ہم کہتے ہیں لوگوں کو بتاؤ، پتہ چلے جی ان کی کرامت ہے، انہوں نے یہ پہلے سے بتا دیا، انہوں نے یہ کام کر دیا. یہ سب نفس کا شائبہ ہے. جو بے نفس انسان تھے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کیا، اپنے آپ کو مٹاتے رہے، ختم کرتے رہے، ہم کچھ نہیں. غوث اعظم نے کہا میں کچھ نہیں، غریب نواز نے کہا میں کچھ نہیں، مخدوم سمنانی نے کہا میں کچھ نہیں، قطب ربانی نے کہا میں کچھ نہیں، اشرف المشائخ نے کہا میں کچھ نہیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں، خدا نے ان کو سب کچھ بنا دیا. کوئی محبوب ربانی تو کوئی محبوب سبحانی، کوئی مجدد الفسانی تو کوئی امام ربانی. ایک سے ایک بڑھ کر مناقب پاتے رہے، اپنے آپ کو چھپاتے رہے، یہ چھپاتے رہے، خدا ان کو ظاہر کرتا رہا. اور دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو غلاف میں چھپا لیا، اپنے مرقد کو غلاف میں چھپا لیا، غلاف کو چادر میں چھپا لیا، چادر کو پھولوں کی چادر میں چھپا لیا، مزار کو مقبرے میں چھپا لیا، مقبرے کو گنبد میں چھپا لیا. یہ چھپ رہے ہیں، خدا پوری کائنات میں ان کو ظاہر کر رہا. آج شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک اشرفیت کا جھنڈا گڑا ہوا ہے اور ہر جگہ سلسلہ اشرفیہ کا شور ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ اپنی شہرت چاہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، خدا ان کو ظاہر کرتا. کبھی اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو ظاہر نہیں. اندازہ کیا ہم نے صرف ان کے مقام کا کہ مقام کیا تھا، لیکن اندازہ نہیں کر سکتے. اسی صحن میں اپنی بیماری کے علالت کے آخری ایام میں اسی صحن میں تشریف فرما. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویل چیئر پہ آخر میں حضرت آتے تھے. ایک عورت روتی ہوئی آئی کہ میرا ایک ہی بیٹا، اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے. رو رہی ہے کہ حضور مجھے کوئی تعویذ دیں، کچھ دعا کریں، میرا بیٹا آ جائے. آپ نے آنکھیں بند کر لی. ڈاکٹر ابراہیم اشرفی صاحب جو ساؤتھ افریقہ میں ہیں، وہ اس وقت آئے ہوئے تھے اور حضرت کے قریب تھے. انہوں نے کہا حضرت وہ کہہ رہی ہے کہ ایک ہی بیٹا ہے، غائب ہو گیا، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہے. آپ نے بیٹھے بیٹھے سر جھکایا اور آنکھیں بند کر لی. وہ سمجھی شاید حضرت سو گئے، بیمار بھی تھے، شاید نیند آ گئی. چند منٹ کے بعد آنکھ کھولی تو اس وقت حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے.
آپ نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا اس کا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، جا چکا۔ غور کرو، جو آنکھ بند کر کے پوری دنیا کو دیکھ لے اس کا کیا مقام ہے؟ صرف آنکھ بند کی اور بتا دیا اس دنیا میں نہیں ہے، وہ چلی گئی، بعد میں تصدیق ہو گئی، واقعی اس کو انتقال ہو گیا۔ جو غائب ہوا تھا وہیں کہیں کسی نے مار دیا یا شاید خود مر۔ تو یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ تھا۔ کبھی اپنے مقام کو ظاہر نہیں کیا، کبھی اپنے مرتبے کو ظاہر نہیں کیا، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، اپنے اولاد کی اصلاح، اپنے مریدین کی اصلاح، اور جس طرح اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے اسی طرح اپنے مریدین سے بھی محبت کرتے تھے۔ جس طرح اولاد کی تربیت کرتے تھے اسی طرح مریدین کی تربیت کرتے تھے۔ ہم ان کی اولاد، اگر ہم بھائیوں بہنوں میں کسی کی نماز قضا ہو جائے فجر کی تو فرماتے کہ آج میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ جب آپ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ کہا میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں پوری دنیا میں لوگوں کو نماز کی تلقین کر رہا ہوں اور میری اپنی اولاد نماز نہیں پڑھ رہی، تو میں قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر ہم ان کے پاس حاضر ہوتے، ان کے قدموں پر سر رکھتے، معافی مانگتے، تب وہ راضی ہوتے کہ ٹھیک ہے کل سے پابندی سے نماز پڑھو۔ یہ تھی ان کی تربیت۔ ورنہ بڑوں کو دیکھا کہ اولاد جو ہے وہ اس چیز سے، نماز سے غافل۔ اپنے گھر سے انہوں نے تبلیغ شروع کی، پھر اپنے مریدین میں تبلیغ کی، اور تبلیغ کا سلسلہ پھر شرق سے غرب تک پھیل گیا۔ زبان میں اتنا اثر تھا، کسی کو کچھ کہا نہیں، ان کی محفل میں صرف آتے آتے لوگ نمازی ہو گئے، ان کی محفل میں بیٹھتے بیٹھتے لوگ باشرہ ہو گئے۔ ایک آدمی جو بڑا شرابی تھا، اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا، اور اس کے سسرال والے یہاں آ کر تعویذ لیتے تھے کہ ہماری بچی کو مارتا ہے، تعویذ دیں کہ یہ مہربان ہو جائے۔ ایک دن اس کو لے کر آ گئی، چلو تم حضرت کے پاس۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں جاتا، وہ تو ظاہر ہے جو شرابی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا میں صرف گاڑی میں بیٹھوں گا، اندر نہیں جاؤں گا، درگاہ میں اندر نہیں جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو تو صحیح۔ آیا، گاڑی میں بیٹھا، ساس سسر یہاں آ گئے، بیوی آ گئی۔ بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں کچھ خیال آیا کہ چلو چل کر دیکھیں تو صحیح ہیں کون۔ جب آیا تو حضرت کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو کتنے لوگ بیٹھے تھے، آپ نے دور سے اشارہ کیا ادھر آؤ ادھر۔ وہ حیران ہوا کہ مجھے کیسے بلا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھا کہ پیچھے تو کوئی نہیں، کہا نہیں تمہیں بلا رہا ہوں۔ آ گیا، آپ نے اپنے پاس بٹھایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، خیر خیریت پوچھی، بیٹھا رہا، ٹک ٹکی باندھ کے حضرت کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہا، خاموش رہا۔ اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا، بات آئی گئی ہوئی۔ دوسرے دن اپنی بیوی سے کہا چلو ذرا درگاہ چلیں۔ اس نے کہا تم تو منع کرتے تھے۔ کہا نہیں ان کا چہرہ بڑا پیارا ہے، میں پھر دیکھنے کو دل چاہتا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قرآن نے کہہ دیا۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں تو سبحان اللہ، اللہ نے چہرے بھی عجیب عجیب بنائے نا کہ کچھ کو دیکھو تو دیکھتے ہی طبیعت ہی خراب ہو جائے، کہتے ہیں انا للہ، یا چہرہ دیکھتے ہی استغفر اللہ، اور کچھ جو ہیں تو دیکھو سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ ہم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں بہترین وہ ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آتا۔ یہ خاموش مبلغ تھے، ایک وہ ہے جو تقریر کرتا ہے، ایک وہ ہے جو صرف چہرہ دکھا کر ہی مسلمان کر لیتا، جو چہرہ دکھا کر ہی ہدایت پہنچا دیتا۔ تو بیوی نے کہا تم کیسے جا رہے ہو؟ کہا نہیں مجھے لے چلو۔ ٹھیک ہے، دوسرے دن آیا، پھر بیٹھ گیا، حضرت کا چہرہ دیکھتا رہا، ہاتھ ملا کے چلا گیا۔ تیسرے دن آیا، پھر بیٹھ، وہ حیران، اور آتے آتے شراب بھی چھوڑ دی، نمازی بھی بن گیا۔ کچھ دن کے بعد حضرت کا وصال ہو گیا تو اس کے سسر نے آ کر بتایا کہ میں نے حضرت کے وصال پر اس کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھا۔ صرف چند دن کی صحبت، 4 یا 5 دن کی صحبت یا اس سے کچھ زیادہ، حضرت کی آنکھ میں موتیا ہوا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے معائنے کے لیے،
اور وہ ڈاکٹر بالکل اننون، اس کو یہ بتایا نہیں کہ یہ کون ہے، یہ بزرگ ہیں، یہ کوئی پیر صاحب ہیں، کچھ نہیں بتایا، اننون پرسن۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کو دکھانے کے لیے لانا ہے، اس نے کہا لے آؤ، حضرت کو ویل چیئر پر لے گئے۔ تو آپ جانتے ہیں جو آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، وہ آنکھ میں وہ رکھ کے دیکھتے ہیں، تو وہ مشین سے اس نے آنکھ میں دیکھا، بڑے غور سے دیکھتا رہا، اس کے بعد اس نے دوائیں لکھ دی، کہا ان کے آنکھ میں موتیاں ہیں، آپریشن ہوگا، ٹھیک ہے آپریشن کرا دیں گے، تاریخ دے دی، کہا آپ کی فیس کیا ہوگی، کہا میں نے فیس لے لی، میں نے فیس لے لی، یہ صرف دوائیں آپ لے آئیں، آپریشن میری طرف سے ہوگا۔ کہا کیوں، کیا مسئلہ ہے، کہا ان کا چہرہ اتنا پیارا ہے کہ میں دیکھ کر ہی فدا ہوں، میں ان کا آپریشن خود کروں گا۔ اور اس نے حقیقت میں آپریشن کا کوئی پیسہ نہیں لیا، صرف دواؤں کے پیسے۔ یہ تھے جو خاموش مبلغ تھے، جنہوں نے تقریر نہیں کی، تقریر سے تبلیغ نہیں کی، اپنے وجود سے تبلیغ کی، اپنے کردار سے تبلیغ کی، اپنے گفتار سے تبلیغ کی، کہ جس نے دیکھا وہی ہدایت پا گئے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ کا مصداق تھے یہ بزرگان دین اور اولیاء کاملین۔ تو آپ کی پوری زندگی اسی طرح گزری اور ہر وقت موت کو یاد رکھتے تھے۔ اگر ہم موت کو یاد رکھیں کبھی کوئی غلط کام نہ کر سکتے۔ پہلے سے جس وقت یہ مقبرہ شریف بنا، آپ نے اپنے ہاتھ سے نقشہ بنایا، ایک مزار بنایا اور اس کے بعد دوسرا بنایا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ ایک مزار تو دادا حضور کا ہے، دوسرا کس کا ہے؟ کہا یہ میرا ہے۔ 1974 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت سے آپ نے اپنی جگہ والد گرامی کے برابر مقرر فرما دی تھی۔ پھر اس کے بعد اپنے وصال سے 1.5 سال قبل یہ بتا دیا کہ 1.5 سال کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ ہمیں ایک پل کا نہیں پتا، اللہ کا ولی 1.5 سال پہلے بتا رہا۔ اور آخری عرس جو والد گرامی حضرت قطب ربانی کا تھا، حضرت کے والد گرامی، اس میں اپنے مریدین سے فرما دیا یہ میرا آخری عرس ہے، اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھ سکو، جس کو دیکھنا ہے دیکھ لو، جس کو ملنا ہے مل لو، لیکن ایک جملہ فرمایا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں۔ اور الحمدللہ ہم سے بھی یہی کہا، مریدین سے بھی یہی کہا، اور ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ، اور ہم نے تو اس کا مشاہدہ بھی کیا، جس کا اب اس میں کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، اس وقت اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہے ہیں، مستفید فرما رہے ہیں، پشت پناہی فرما رہے ہیں، ان کے تصرفات ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، مریدین کے ساتھ ہیں، جس کو ان سے جتنی محبت ہے ان کا فیض اتنا ہی اسے ملے گا۔ یاد رکھو، جو جتنی محبت کرے گا، زندگی میں یہی کیفیت، زندگی میں یہی کیفیت تھی۔ لوگ آتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، فرماتے تھے میرا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب کوئی آ کر مجھ سے گفتگو کرتا ہے تو میرا دل اس میں سے الگ کرتا ہے، اتنا جھوٹ، اتنا سچ، اتنا جھوٹ، اتنا سچ، جو کچھ وہ بیان کرتا ہے میرا دل سب الگ الگ کر دے۔ جو دلوں کا حال جانتا ہو، اسی لیے تو ہم نے دیکھا کہ جب ویل چیئر پر بیٹھے ہوتے تھے، جو آیا کہا ٹھیک ہے اندر جاؤ، اور کوئی ایسا تھا اس کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا، اس سے گفتگو کر لی۔ تو جس کا دل صاف ہوتا تھا، جو عقیدت کے ساتھ آتا تھا، حضرت بھی اسی طرح ملتے تھے، جو محبت کے ساتھ آتا تھا اسی طرح ملتے تھے، اور جس کے دل میں کھوٹ ہوتا تھا، جو اپنی ذاتی غرض کے لیے آتا تھا، کوئی عقیدت نہیں، محبت نہیں، اس کو بھی کبھی ڈانٹا نہیں، کہا ٹھیک ہے تم وہاں چلے۔ تو یہ حضرت کی شان تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، آیت من آیت اللہ تھے، اور ان کا کرم، ان کے روحانی تصرفات الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت ساتھ رہیں گے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا آگے کریں گے، یہ سب انہی کی نگاہ کرم کا نتیجہ۔ انہوں نے یہ مسجد قائم کی، ایک چبوترے پر مسجد قائم ہوئی، اور آج یہ شاندار مسجد موجود ہے۔
400 रुपए लेकर इस मकबरे की बुनियाद रखी। आज ये शानदार मकबरा आपके सामने मौजूद है, ये महफिल खाना आपके सामने मौजूद है। जामे ताहिर अशरफ की बुनियाद रखी, आज उसकी अजीम शान इमारत मौजूद है। दर्स निजामिया का सिलसिला शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह हर साल ये बढ़ता रहेगा और एक अजीम शान इदारा बनकर कायम रहेगा। ये सब उनकी निगाह करम है और बुजुर्गान सिलसिला शफी की निगाह करम। बस आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूं, और वो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हज़रत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान, उनकी निगाह करम आपको हासिल हो, तो सबसे पहले नमाज की पाबंदी कीजिए। सबसे पहले नमाज की पाबंदी कीजिए। इसी पर उनकी नाराज़गी थी और किसी बात पर नाराज़गी नहीं थी। मौलाना अब्दुल रशीद और मौलाना गुलाम साबिर उनके साथ तशरीफ ले गए, तो एक दफ़ा अच्छा हजरत मज़ाह भी फरमाते थे, लेकिन तहजीब के दायरे में जब ये दोनों नौजवान साथ गए तो मुरीदीन ने पूछा ये कौन है? हजरत ने फरमाया ये मेरे मुरीद हैं, ये साउथ अफ्रीका से आए, तो मैं इनको दौरे पे साथ ले आया और ये लोग जो हैं तहज्जुद गुजार है। लोगों ने कहा अच्छा तहज्जुद गुजार, बड़ी उनको हैरत हुई और अपनी नज़र में उन लोगों की बड़ी इज्जत हुई। जब लोग चले गए तो उन्होंने अर्ज़ की हुजूर आपने हमें तहज्जुद गुजार कहा, हमसे तो फजर भी नहीं होती, आप कहते हैं तहज्जुद गुजार। फरमाया तुम मतलब नहीं समझे, मैंने ये कहा कि ये तहज्जुद का वक्त गुजार देते हैं। मेरे कहने का मकसद ये था, ये तहज्जुद गुजार ऐसे हैं कि तहज्जुद का वक्त गुजार देते हैं और लोग समझ रहे हैं वाकई तहज्जुद गुजार, ये तहज्जुद पढ़ते हैं। अब दूसरा दिन हुआ, फिर लोग आए, कहा ये तहज्जुद गुजार हैं। लोगों ने कहा वाह वाह सुभान अल्लाह। अब वो अपने दिल में हंस रहा है कि हजरत ने किस माना में कहा। खैर बहरहाल मुरीदीन की यानी हंसते हंसते बातों बातों में इस्लाह कर दी, निगाह डाल के दिल को साफ कर दिया, जरा सी बातों में उसको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। बात इसकी करनी है, हिदायत उसको देनी। ये बुजुर्गों का तरीका है, कभी ये नहीं कि कोई आया उसको डांट दिया। कोई दाखिल हुआ महफिल में और वो कोई गलत काम करके आया था, आपने उसको नहीं डांटा, महफिल में बैठे हुए लोगों से कहा कि आजकल तो लोगों की आदत ये है कि कुछ भी काम करके आए सिक्का बनकर, बड़े नेक बनकर आ जाते महफिल। वो बेचारा वहीं के वहीं, जहां नशेब है पानी वहीं मरता, वो वहीं के वहीं। उसने सोचा ये तो मेरे ऊपर बात जा रही। तो ये बुजुर्गों की शान है, दिलों का हाल वो जानते थे। फरासत ईमानी, जिसकी कुव्वत ईमानी कवी होगी उसकी फरासत भी कवी होगी। सरकार ने फरमाया इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता। एक बात क्या हजारों बातें, हजारों करामतें उनकी मौजूद हैं और उन्होंने बड़ा करम फरमाया और आज भी उनका करम है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे राजी रहें, 5 वक्त नमाज की पाबंदी रखें और जो औराद व वज़ाइफ आपको बताए गए हैं उसकी पाबंदी रखें और कभी झूठ ना बोले कि पूछा जी पढ़ रहे हो, हाँ जी हाँ सब पढ़ रहे हैं, पता चला कुछ भी नहीं पढ़ रहे। इसीलिए हजरत एक मिसाल देते थे और वो मिसाल बड़ी प्यारी मिसाल है। फरमाते थे सांप कहीं भी जाता है टेढ़ा मेढ़ा होकर जाता है, लेकिन अपने बिल में जाता है तो बिल्कुल सीधा जाता है। बिल में जाता है तो बिल्कुल सीधा जाता है। कहीं भी टेढ़े मेढ़े रहो, अपनी खानकाह में आओ तो सीधे होकर आ जाओ। सही बात है, सीधे होकर आ जाओ, झूठ ना बोलना, जैसा है वैसे ही बता देना। फायदा क्या, पता तो चल ही जाएगा। तो इसीलिए झूठ बोलने से फायदा नहीं। बहरहाल ये तमाम चीजें हैं जो उन्होंने हमें बताई। और 17 दिसंबर 2005 14 ज़िक़अद 1426 हिजरी बरोज़ जुमा और हफ्ता के दरमियानी शब उनका विसाल हुआ और इधर असर के बाद तदफीन हुई। इधर आफताब गुरूब हुआ, उधर रूहानियत का आफताब भी गुरूब हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए उनके मरकद मुबारक पर और उनकी नालैन से लगे हुए जर्रों के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।